میں کچھ کلمات عرض کروں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام تمام شرکاء اور محترم خطیب صاحب، دیگر علماء جو اس مجلس میں شریک ہیں، اور تمام شرکاء چھوٹے اور بڑے جوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کے پہلو ہیں جن کو گنتی کرنے کی کوشش کی جائے تو گنتی نہیں ہوگی، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نصب العین ہے جو ایک ہے۔ آج ایک پہ بات کریں گے۔ کئی پہلوؤں کا ذکر تو ویسے دل کی رنگینی بتا رہی ہے کہ شوق نہیں ہے، سچی بات ابھی بھی لگ رہا ہے۔ ایسی بے رونقی میں پتہ نہیں کیسے رسول اللہ کا ذکر کیا جائے گا، لیکن پھر بھی عرض کروں گا کہ ایک تو آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں جس پر 1500 سال سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اب وہ تشنہ کلام نہ رہا ہو، ہر ایک میں پیاس باقی ہے۔ لیکن جو حضور کا نصب العین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہے۔ آپ کی 23 برس کی زندگی میں آپ کا نصب العین ایک ہے، اور ایک ہی نصب العین کے لیے آپ کا ایک اضطراب تھا، ایک بے قراری تھی، آپ بے تاب رہے، بے چین رہے، پوری زندگی آپ کو سکون نہ آیا، نہ آپ کی نیند آرام کی تھی، نہ آپ کے دن میں کوئی سکون تھا۔ وہ نصب العین کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے تمام خیالات کو سمیٹیے اور فکر کے تمام گوشوں کو اکٹھا کیجیے، یکسو ہو کر چشم تصور سے رسول اللہ کے ابتدائی زمانے کا دیدار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاریک ترین شرک و کفر کے دور میں آنکھ کھولی تھی، آپ نے اپنی حساس آنکھ کے ساتھ ہزاروں خداؤں کی پرستش ہوتے دیکھی، آپ نے بد کرداری، بد اخلاقی کی حیا سوز حرکتیں دیکھی، آپ نے ظلم و ستم کے انسانیت سوز مناظر دیکھے، آپ کا دل کڑھنے لگا۔ آپ کڑھتے ہیں، آپ گھر سے اٹھتے ہیں اور گمراہوں کی گمراہی پر آپ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اولاد آدم کا یہ حال آپ سے نہیں دیکھا جاتا۔ خدا بیزاروں کو خدا سے ملانے کے لیے آپ بے پناہ حریص ہوئے۔ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور ان کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے اب مجھ سے صبر کا دامن بھی چھوٹا جا رہا ہے، تو آپ نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ، مجھ پر صبر انڈیل دیجئے، مجھ پر صبر انڈیل دیجئے، میرے پاؤں کو جما دیجئے، کافروں کے خلاف میری مدد کیجئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، آپ کو بے پناہ صبر کی قوت دے کر آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے پشت پناہ ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کسی میدان میں آپ کی کمر نہیں لگنے دیں گے، آپ اپنی پوری جان اور جسم کی تمام قوتوں کو اپنی قوم کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے صرف کر دیجئے۔ تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی ہستی، جن کا شوق اور درد اور جس غم سے وہ سرشار تھے، شب و روز جن کو ایک ہی غم، ایک ہی دھن، ایک ہی لگن تھی کہ میں خدا سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو خدا سے کیسے ملا دوں، ایسے خدا بیزار لوگوں کا ہاتھ خدا کے دامن سے کیسے جوڑ دوں، یہ ہزاروں خداؤں کے سامنے جھکنے والے لوگوں کو ایک خدا کے در پر کیسے جھکا دوں۔ اس غم اور درد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ آپ نے اپنی دعوت کا ایک زور دکھایا، شب و روز ایک ہی فضا میں دعوت گونجتی رہی کہ آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں اور ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایسے میں جب کہ آپ کی دعوت کا خوب چرچا ہوا، لیل و نہار کی کروٹ کروٹ آپ کی یقین میں ڈوبی ہوئی شیریں دعوت سے متاثر ہوئی، گواہ بنی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو اہل مکہ نے ٹھکرا دیا، قبول نہ کیا۔ بدبختوں نے مسلسل آپ کی دعوت کے بدلے میں پیہم ظلم اور پیہم ارتکاب نافرمانی، سرکشی اور باغیانہ کردار سے آپ کو جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے رویے سے دل شکستہ ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ سوچا اب جگہ بدل لیتا ہوں، طائف کا رخ کیا، اپنی دعوت کو طائف میں لے کر کے گئے۔ یہ سوچا کہ شاید حق وہاں جڑ پکڑ لے گا۔ آپ نے اپنی دعوت پیش کی، خیرخواہی کے جذبوں سے سرشار دل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اس بدبخت قوم نے بھی ٹھکرا دیا، بات نہیں مانی، انکار کیا، چڑھائی کی، غنڈوں کو پیچھے لگایا، پتھر برسائے، پیچھے آوازیں کسی، بلنگ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے کرتے آپ کو نڈھال کیا، لہو لہان کیا، آپ بے ہوش ہوئے اور پھر گر پڑے۔ آپ کے سفر کی یہ دوسری منزل تھی، آپ کی دعوت کا یہ دوسرا درجہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ اپنے خاندان نے بھی آپ کو مسترد کر دیا، اپنے علاقے والوں نے بھی مسترد کر دیا۔ کسی جگہ عرب میں گئے اور مہمان نواز قوم کے پاس مہمان بنے تو اس بدبخت نے بھی مسترد کر دیا۔ اب روئے زمین پر کوئی ایسا نہ تھا جس کی طرف آپ اپنی نگاہ اٹھاتے۔ ہوش میں آتے ہی خدا کی طرف نگاہ اٹھائی۔ منظر بڑا عجیب تھا۔ آپ نے دیکھا تو جبرائیل اپنے تمام پر بچھا کر آپ کے اوپر ایک سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اے حبیب خدا، آپ کی دعوت کو اور کڑھن کو اللہ نے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے جس درد سے دعوت دی ہے وہ درد اللہ نے محسوس کیا ہے۔ اہل مکہ اور اہل طائف نے جس بے دردی کے ساتھ آپ کو جواب دیا ہے اور جس بے دردی کے ساتھ آپ کو لہو لہان کیا ہے، خدا یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا۔ غضبناک ہو کر مجھے بھیجا ہے، پہاڑوں کے نظم کو سنبھالنے پر معمور فرشتے کو بھی بھیجا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں خدا کا پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ اس فرشتے کو حکم دیجئے تاکہ آپ کے لیے انتقام خدا اس کے ہاتھ سے لے لے۔ آپ نے ایک اور جانب پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھا تو اس فرشتے نے بھی سلام پیش کیا۔ حضور نے جواب دیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ حکم دیجئے، اور پہاڑ تو دور دور ہیں، یہ جبل ابی قبیس اور جبل احمر کو تو ایک مٹھی میں پکڑ کر ٹکرا دوں اور ان کو پیس کر ذرے ذرے کر دوں، کیونکہ خدا اس وقت اتنا غضبناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دعوتیں شکستہ دل کے ساتھ سنی اور پھر اپنے جذبات کو جمع فرمایا۔ بندگان خدا کے حقوق کے لیے رونے دھونے والا، درد سے سجا ہوا دل کیسے یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کو مار دو؟ فرمانے لگے کہ نہیں نہیں، اللہ کے حضور ہمارا بھی پیغام پہنچا دو، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، میں اور دعوت دوں گا، یہ نہ صحیح تو ان کی نسل میں کہیں نہ کہیں میرا بیج ثمراور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ رخ ہے جس کے اوپر ایک سطحی تصوراتی نگاہ ڈالی، مگر سوال یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ اضطراب کیوں تھا؟ آپ کیوں بے قرار تھے؟ اپنی جنت کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، درویش ملنگ صوفی بننے کے لیے؟ گوشہ نشیں تھے، صادق و امی تھے، نیک تھے، چپا چپا آپ کی عبادت گزاری کی گواہی دیتا تھا، خدا راضی تھے، مخلوق بے ضرر سمجھتی تھی۔ آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ پوچھا، مجھ کو سچا سمجھتے ہو؟ مجھ کو امانت دار سمجھتے ہو؟ فیصلوں کے اندر قاضی بچپن سے بنا دیے جاتے تھے، ایسے نیک صالح آدمی کے دل میں یہ اضطراب کیوں تھا؟ کیوں پریشان تھے؟ جنت تو مل رہی تھی، اور دین کے ایسے واحد پیروکار تھے کرۂ ارض پر کہ آپ کے برابر ہونے کے لیے یا آپ سے کم درجے میں آپ کی رفاقت کے بھی کوئی قابل نہیں تھا۔
ایسے موقع پر نبی کو اضطراب کس بات کا تھا؟ لوگوں نے کیا سمجھا؟ اس مضطرب آدمی کو مدینہ کی ریاست دے دو، مکہ کی ریاست دے دو، محصولات مکہ اور مدینہ کا آدھا دے دو، تہائی دے دو، 2/3 دے دو، نہیں لڑکیاں دے دو، 2 شیزائیں دے دو، مکہ کی حسینائیں دے دو، مدینہ کی جوان دے دو۔ کیا چاہیے اس مضطرب کو؟ یہ اتنا بے چین کیوں ہے؟ مکہ سے پتھر کھا کے، طائف میں پتھر کھا کے اب بھی اس کا جذبہ کیوں جوان ہے؟ آنکھوں میں ایک درد کیوں ہے اور فیصلے میں ایک روشنی کیوں ہے؟ اپنی منزل سے ایسا کیا لگاؤ ہے؟ اور پھر وہ منزل کون سی ہے؟ اگر اپنے آپ کو بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے گھر کو بھی قربان کر رہے ہیں، خود بھی گالی لے رہے ہیں، خدا کو بھی گالی پڑ رہی ہیں، دین بھی رسوا ہو رہا ہے، خدا کا پیغام بھی گھسیٹا جا رہا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بات جانتے تھے کہ گوشہ نشینی میں میری عبادت خدا کی خوشنودی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر میرا نصب العین خدا کی خوشنودی ہے تو مجھ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ رضائے الہی کی طلب میں لگ کر بندگان خدا سے میں بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس مخلوق کے لیے رونا ہے۔ میں تو جانتا ہوں جو جانتا ہوں، جو نہیں جانتے ہیں ان کو ان کی زبان میں مجھے سکھانا ہے۔ اگر میں ان سے بے پرواہ ہوا اور غار حرا میں خدا کو راضی کرتا رہا تو جنت کی ضمانت خدا مجھ کو نہیں دے گا۔ آپ کے فکر سلیم پر، قلب سلیم پر یہ بات روشن ہو گئی تھی، تو آپ نے پھر خدا کی خوشنودی کا ایک نظم بتلایا، اسی کو اپنا نصب العین بنایا۔ آپ سمجھ گئے تھے اور لوگوں کو کھل کے بتا دیا تھا کہ اللہ کے دین کا اور اسلامی کردار کا ایک پہلو نہیں ہے، 2 پہلو، ایک خدا کا حق ہے اور ایک بندگان خدا کا حق ہے، اور یہ ایک سکے کے 2 پہلو ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو نمازی ہیں کاش یہ بھی لوگوں کے حقوق کا خیال کریں، اور یہ جو ہمدرد بیواؤں یتیموں کی کفالت کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے نماز پڑھیں، یہ ڈھیلا ڈھالا اسلام نہیں ہے۔ اسلامی کردار کے 2 پہلو در حقیقت ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ کبھی آپ نے یہ کہا کہ سکے کا دوسرا رخ بھی ہونا چاہیے؟ 2 رخ کے بنا سکہ ہی نہیں بنتا۔ آپ نے کلمہ توحید پڑھا تو عقیدہ توحید کے جگر میں یہ دونوں رخ بڑے حسین طریقے سے جنم لیتے ہیں۔ اگر یہ سوچ لیا کہ میں اپنی نماز سے، روزہ سے، عبادت سے خدا کو راضی کروں گا اور مخلوق کے اندر ظالمانہ رویہ کے ساتھ، قہر و جبر کے ساتھ زندگی گزاروں گا، تو پھر حلاوت ایمانی کا آپ نے مزہ ہی نہیں چکھا۔ اور اگر اس کے برعکس یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کا ٹھیکہ اٹھایا، ہر وقت راشن اٹھا کے بانٹنے لگے اور نماز روزہ سے یکسر غافل ہو گئے، تو خدا کی قربت کا تصور بھی نہ کیجیے۔ ایسے لوگ جنہوں نے عبادت الہیہ کو سنبھالا، حقوق الہیہ کو ادا کیا، تصور کیا کہ میرے حضور کا یہی راستہ تھا، تو تنگ نظری سے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، حضور پہ تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے۔ 40 برس عبادت کی تھی، پھر کیوں اٹھے ہیں 41ویں برس میں؟ اگر ذاتی عبادت ہی محض کفیل بن جاتی جنت کی، تو پھر حضور کیا کرنے کے لیے آگے اٹھے تھے؟ یہ مبارک دانت کیوں شہید ہوا؟ بیٹی کو طلاق کیوں ہوئی؟ داماد کو سزائیں کیوں ملی ہیں؟ مکہ سے کیوں دھکے مار کے نکالا گیا؟ اپنا وطن چھڑایا گیا؟ خاندان سے دوری دیکھنی پڑی؟ ایک وقت میں ایسے تنے تنہا رہے، نہ باپ رہا، نہ باپ رہا، نہ ماں رہی، نہ دوست رہے، نہ رشتہ دار رہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ محض عبادت سے خدا کو راضی کروں یہ میرے حضور کا طریقہ ہے، تنگ نظر اور حضور پہ تہمت لگانے والا ہے۔ اگر سوچتا ہے کہ حضور کی زندگی محض عبادت ہے تو بڑا کوتاہ نگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کو سمجھیے، آپ کے بے قراری کو سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ اپنی نماز روزہ میں لگ گئے
اور پھر لوگوں کے حقوق اور درد سے بے پرواہ ہوئے، ان کی تکالیف سے اپنی آنکھوں کو بند کیا، تسبیح کے دانوں کو زندگی کا حصہ بنایا، اور جب واقعات احوال میں درد و الم اٹھا اور ایک کرب اور ایک چیخ اٹھی ہے تو پھر سوچا ہم فقیروں کا اس سے کیا تعلق؟ خدا ایسے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کو یہ مخلوق منظور نہیں ہے، اور ایسے عبادت گزاروں کو اللہ جنت کی ضمانت نہیں دیتے۔ ایسے نادان دینداروں کو، نادان عبادت گزاروں کو حشر کے میدان کا سب سے بڑا غریب اور مفلس حضور نے قرار دیا ہے۔ حشر میں اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ایسے ظالم عبادت گزار کا خدا اور خدا کے رسول میں کوئی عزت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دل اور درد کے ساتھ آئے تھے، اس محبت کے اندر خدا اور بندے کے حق کا ایک پیارا امتزاج تھا۔ سمجھیے ذرا، آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں تھے رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ بڑے خوشگوار ماحول میں بات کر رہے تھے، اپنی محبوب بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ سے بڑھ کر اپنی بیوی سے کون پیار کر سکتا ہے؟ آپ نے تو اخلاق انسانی کا معیار ہی گھر والوں سے پیار قرار دیا ہے۔ جب آپ اخلاق کے بام پر پہنچے ہوئے ہیں، عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر سوچئے کہ حقوق العباد کے اندر آپ کے دل میں درد اور اپنی بیوی سے کتنا پیار ہوگا۔ ایسی پیاری بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، خوشگوار ماحول میں اذان ہوئی، یکا یک اٹھے مسجد کو چل دیے۔ منظر گواہ ہے کہ حضرت عائشہ اجنبی محسوس ہو رہی تھی، تعلق ختم، اذان ہو گئی ہے۔ لیکن مسجد میں جب نماز پڑھا رہے ہیں ایک روز، اور بڑے سوز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، آپ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے کہ ماں کے نازک دل پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ تلاوت مختصر کی اور نماز تمام کر دی۔ خدا کے حق اور بندے کے حق کا امتزاج اور اس پاکیزہ نمونے کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اب محبت کا اندازہ لگائیے، ہم لوگوں سے کتنی محبت تھی۔ بدر کے قیدی تھے، رات کو ان کو باندھ دیا گیا، آپ آرام فرمانے لگے، کراہنے کی آواز آئی، اٹھے اور اتنے بے چین ہوئے جب تک ان کا بندھن ڈھیلا نہیں کیا خود سونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ قیدی تھے، پچھلے 10 12 13 برس سے ظلم و ستم ڈھانے والوں کے جوان تھے، پہلی ہی تو رات تھی، آج تو ذرا سکون سے تکلیف دیتے نا ان کو۔ بندھن ڈھیلا کیا پھر خود سوئے۔ مکہ والے برس ہا برس تکلیف دیتے رہے، آپ مدینہ تشریف لے گئے، مکہ میں قحط ہوا، آپ نے غلہ کی بڑی رسد روانہ کی، یہ نہیں سوچا کون کھائے گا، فلانے کو نہ دینا اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اور فلانے کو نہ دینا مجھے پتھر مارا تھا، آنکھیں بند کر کے غلہ روانہ کر دیا۔ اشرفیوں کا ڈھیر غریبوں کے لیے روانہ کیا۔ بنو حوازن جو آپ کی عزت کا دشمن تھا، 6000 قیدیوں نے ایک اپیل پر رسول اللہ سے رہائی پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6000 قیدی، وہ دشمن جو آپ کی عزت کے در پہ ہو گئے تھے، ہاتھ میں آئے تو ایک دفعہ عرض کی، اے رحمت عالم ہمارے پہ رحم کیجیے۔ اس پیغام رحمت نے ان کی جان چھوڑ دی۔ درد دل اتنا تھا انسانیت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اضطراب اب اور آگے بڑھ کے جانیے کیوں تھا۔ پہلے تو یہ دیکھیے اگلے قدم سے پہلے کہ اس غم گزار ہستی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ سال میں 1 2 دفعہ کے یہ پروگرام تو ایسے ہی شرم کا باعث بنتے ہیں جیسے آج میں پریشان ہو رہا آپ بھی۔ یہ 5-7 دنوں کی دعوت ناموں کے بعد اس سوسائٹی کے جوان جمع ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں ناروے میں قرآن جلایا گیا ہے، خاکے بنائے گئے ہیں۔ ان کو ہماری محبتوں کا اندازہ ہے، ہمارے دل میں حضور کتنا بستے ہیں ذرا دیکھیے نا۔ کوئی اپنی ٹیوشن نہیں چھوڑ سکا ہوگا،
کوئی اپنا پروگرام نہیں چھوڑ سکا ہوگا، کوئی فنکشن نہیں چھوڑ سکا ہوگا، بیوی بچوں سے نکل نہیں سکا ہوگا، کیا نہیں چھوڑ سکا ہوگا؟ اگر حضور کے لیے ٹیوشن نہیں چھوڑ سکتے، ایک دن کی ترتیب نہیں ترک کر سکتے، کھانا پینا لیٹ نہیں کر سکتے، کیا حضور کے لیے کرتے ہیں؟ سیدھا بتائیے نا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مزے کا کوئی واقعہ آج سیرت کا نہیں سناؤں گا، بالکل بھی۔ مزے میں آپ کو خوش کر لیا اور خود خوش ہو کے چلے گئے۔ یہ سیرت اتنی ہی مظلوم ہے جتنی ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایسے غم گسار نبی کے نصب العین کا اگر سوال 1000 جوانوں سے کیا جائے، مجال ہے کہ کوئی ایک جواب دے دے۔ کس امت کے لیے وہ روتے تھے؟ ہمارے لیے، جن کے حضور کو شجرہ نسب سے تعلق نہیں ہے، حضور کی اولاد کا نہیں پتہ، حضور کے بچوں کا نہیں پتہ، حضور کے اہل بیت کا نہیں پتہ، حضور کے صحابہ کا نہیں پتہ۔ آج مسجد پہ احسان کر کے حضور پر منت چڑھا کے ہم آئے ہوئے ہیں اور سیرت کی کچھ باتیں سن رہے ہیں، لیکن اٹھتے ہی یہ سیرت ہماری زندگی سے پھر چلی جائے گی۔ ہر سال کا یہ پروگرام چند لمحوں کی نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے، ہماری زندگی میں بدلاؤ کا نہیں۔ سیرت کا جس نہج پہ مطالعہ ہم کو کرنا چاہیے تھا، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا، اسی نہج پر یا اتنی محنت کے لیے ہم بچوں کو دنیا ضرور سکھاتے ہیں۔ سیرت کتنی سکھاتے ہیں؟ میں کسی ایک سے سوال نہیں کرتا، ہم ہی سوچ لیتے ہیں 16 برس میں تعلیمی زمانہ میں کتنی سیرت پڑھی ہے۔ پھر روزگار پہ لگ گئے تو کن کی زندگی میں سیرت کی ایک کتاب ہے جو سبقاً چل رہی ہو؟ بس رونا کس بات کا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ لبیک کہنے کے بعد ہے، اور مشرکین مکہ کا لبیک سے پہلے یہی سلوک تھا۔ بس ان کو حضور نظر آتے تھے اور سمجھ نہیں آتے تھے۔ حضور کو چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں اور ہم کو بھی سمجھ نہیں آتے۔ حضور کی سیرت بہت عزیز ہے مگر معلوم نہیں ہے، سیرت پہ قربان ہے مگر جانتے نہیں۔ اپنے گھروں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں مگر راہ انقلاب سے واقف نہیں۔ تبدیلی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے مگر اس جھنڈے کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اتنی بے وفائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نصب العین ایک تھا۔ اگلے قدم پہ دیکھیے، آپ کی دعوت نجی زندگی کی دعوت نہیں تھی، خدا کے لیے اس طرز زندگی سے نکلیے اور اس مطالعہ اور اس فکر سے نکلیے۔ آپ کی دعوت نجی زندگی کی دعوت نہیں تھی۔ آپ کے پیش نظر چند لوگوں کو یا سب لوگوں کو محض عبادت گزار بنانا نہیں تھا۔ آپ کے پیش نظر لوگوں کو محض صوفی اور درویش بنانا نہیں تھا۔ آپ کے سامنے ایک اخلاقی، ایک اعتقادی، ایک تمدنی اور ایک سیاسی انقلاب تھا۔ آپ نے کھڑے کھڑے یوں نہیں فرما دیا کہ کیسر و کسرا میرے پاؤں میں ہوگا۔ کیوں؟ میں کچھ ایسا کر رہا ہوں تو پاؤں میں لاؤں گا، مفت میں تو نہیں ملے گا۔ ان بادشاہوں کے کنگن میرے ان غلاموں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آپ نے اپنا نصب العین سمجھایا تھا، یہ انسانیت جو لوگوں کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے، میں اس کو آزاد کر دوں گا اور ان جکڑنے والے لوگوں کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالوں گا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا کرتے ہیں، تبوک کیوں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے ان چھوٹے مارکوں کو نہ دیکھو، تاریخ دیکھے گی میرے یہ غلام دنیا کے اوپر حکمرانی کا پاؤں رکھ دیں گے۔ آپ کا نصب العین ایک گوشہ نشینی نہیں تھی، تھوڑی سی عبادت بھی نہیں تھی۔ آپ لوگوں کی جزوی زندگی کی اصلاح نہیں چاہتے تھے، آپ کلی انقلاب کے داعی تھے۔ آپ نے ان عناصر کو جو حیات انسانی کے اوپر حاوی ہو چکے تھے، آپ نے پہلے اصلاح کی دعوت دی، اصلاحی مہم کے لیے ہر قدم اٹھایا، اور جب وہ نہیں سمجھے تو پھر آپ نے ایک بہترین وقت کا انتظار کیا اور ایک ایسے ناقدانہ اقدام کے لیے بہترین وقت کا انتظار کیا
جب وقت آیا تو پوری جرت اور بہادری سے قدم اٹھایا اور ان کا قلعہ قمع کر کے رکھ دیا۔ آپ کی زندگی میں کہیں پر نہ تو مکان کی تخصیص تھی نہ زمان کی تخصیص تھی، آپ نے اس فرق کو ختم کیا تھا۔ یہ آپ کا نصب العین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی، اپنی امانت، اپنی دیانت کے ساتھ اپنے اس نصب العین کو لوگوں کے دلوں میں جمانا چاہتے تھے کہ میں لوگوں کو اللہ کا عبادت گزار بھی بنا دوں اور مخلوق کا خدمتگار بھی بنا دوں۔ آپ نے اس کے لیے سلیم الفطرت لوگوں کو چنا، ان کے لیے دعائیں بھی مانگی، اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے۔ آپ بڑے فطرت شناس تھے، بڑے چہرہ شناس تھے، کہلانے کو امی تھے مگر بڑے صاحب اعزاز تھے۔ آپ نے سلیم الفطرت لوگوں کو چنا، اپنے تربیتی جوہر سے آراستہ کیا، ان کے دلوں کے اندر خدا کے توحید کی شمع روشن کی، کشمکش کی ہر بھٹی سے گزارا اور بھرپور تربیتی جوہر سے آراستہ کر کے آپ نے پہلے اپنا یقین دیکھا اور لوگوں پہ نظر ڈالی کہ قاتل قاتل ہیں یا عادل بن گئے ہیں، یہ رہزن ہیں یا اب رہبر بن گئے ہیں، یہ عورتوں پہ ظلم کرنے والے کیا اب محافظ بنے ہیں، یہ یتیموں کا حق کھانے والے کیا ان کا سہارا بنے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح جائزہ لیا اور اپنی جماعت کو دیکھا، ظلم و بربریت کا آتش فشاں سرد پڑ چکا تھا، خلوص و محبت کی بہار آ چکی تھی۔ صحابہ کی ایسی جماعت تیار کرنے کے بعد آپ نے ہر میدان میں اتار دیا، فکری میدان میں، سیاسی میدان میں، تمدنی میدان میں، اخلاقی میدان میں، اور اپنی تربیت سے ناقابل شکست قوم تیار کر کے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو اقتداء اور اہتداء کا ایسا چمکتا نمونہ دیا جس کو عمر، ابو بکر، علی اور عثمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کو 1,24,000 صحابہ کہتے ہیں۔ آپ نے پوری مدنیت اور بدویت کا رخ بدل دیا، کایا پلٹ کے رکھ دی۔ اب آئیے اور اپنے آپ سے پوچھئے، وہ سیرت جو 1,500 برس پہلے لوگوں کی کایا پلٹ چکی تھی، کیا وہ سیرت کتابوں میں محفوظ ہے؟ بالکل ہے۔ وہ سیرت پڑھی اور پڑھائی بھی جاتی ہے خد و خال کے ساتھ تھوڑی بہت، لیکن یہ جھول کون سا ہے جس کی وجہ سے سیرت ہم تک اور ہم سیرت تک کما حقہ پہنچ نہیں سکتے؟ یہ جھول کیا ہے؟ استاذوں سے سوال ہے، والدین سے سوال ہے، معماران وطن کی تیاری میں اگر سیرت جیسا سرمایہ موجود ہے، یہ کمک لگا دی جاتی ہے، بچے کے پودے کو یہ پانی لگا دیا جاتا ہے، لگانے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، تو پھر جوان ایسا دردمند کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ خدا کے حق کے ساتھ بندگان حق کے دائی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ بندگان خدا کے حق کے دائی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس جھول کو بندہ ایک ہی بات میں سمجھا ہے۔ ہم نے جب بھی سیرت نبویہ اور آپ کی حیات طیبہ کا درس دیا ہے تو اپنے مخاطبین کو سیاسی کشمکش سے کاٹ کر دیا ہے۔ یہ لفظ میرے منہ سے کتنا برا لگ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے منہ سے نکلتا تھا اس منبر سے۔ سیاست بدقسمتی سے گالی ہے، اس گالی کا ربیع الاول سے کیا تعلق ہے، سیرت سے کیا تعلق ہے؟ چلو سیاست کے لفظ کو ہٹا لیجیے۔ ہم معماران وطن کو کلی قائد بنانے کے لیے، انسانیت کی حیات کامل کا لیڈر بنانے کے لیے ان بچوں کو جب درس دیتے ہیں تو احوال واقعی سے آنکھیں بند کر کے دیتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ اس سے بیٹا ہماری کوئی غرض نہیں ہے، تنظیم شنظیم چھڈو جی، بس بیٹا پڑھو، امتحان دو، پاس ہو اور اپنی جاب کرو، یہ ہمارا درس۔ ان کشمکش سے نکال لیتے ہیں۔ حضور تو غار ہیرا میں جب تھے نا تو سب کشمکش سے محفوظ تھے، آپ خود کشمکش میں اترے ہیں، اور پھر ابو بکر نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، فرمایا اس بھٹی سے گزرنا پڑے گا۔
उमर ने कहा हुजूर लब्बैक, फरमाया सब छोड़ो, इस भट्टी से गुजरना पड़ेगा। अर्ज़ करने लगे एक सहाबी अना उहिब्बुक, फरमाया भट्टी में जाना पड़ेगा, ज़रा सोच के कहो। हाँ, इस भट्टी से गुजरना पड़ेगा, इस दलदल से गुजरना पड़ेगा, इस तसादुम से गुजरना पड़ेगा, ना गुजरे तो गुर्बत का एहसास ही क्या होगा। हमने जब भी अपने नौजवानों को दर्स दिया है तो अहवाल वाक़ई से दूर रख के दर्स दिया है, और रसूलुल्लाह जब दर्स देते थे तो दर्स के दौरान भी आपका दिल औरों के गम सुन रहा होता था। आप दर्स छोड़ के तशरीफ़ ले जाते थे, आप मिंबर छोड़ के उतर आते थे, इकामत हो गई है, मुसल्ला छोड़ के घर चले गए हैं, इंसानियत का एक दर्द अभी भी बाकी था। पता था मुसल्ले का वक्त बाकी है, ये दर्द में लिपटा हुआ आदमी, करब से अलापता हुआ आदमी मर जाएगा। रात को सो रहे हैं, आंख खुल गई है, उम्मत का एक दर्द अब भी बाकी है। आप ऐसी हालत में हैं जिस मर्ज़ में आप चल भी नहीं सकते। हज़रत आयशा की गोद में सर है, गशी पे गशी आ रही है, बेहोशी पे बेहोशी तारी हो रही है। होश आते ही फरमाने लगे आयशा वो चंद दिरहम ज़रा दो ना गरीबों को, इस दिल को सुकून ही नहीं है। इबादात से कुढ़ता हुआ टूटता हुआ ये अल्लाह का पैगंबर जब सुबह उठते थे तो फिर ये मखलूक खुदा के लिए सबसे बड़े बाप होते थे। आज अगर सीरत का मुताला हमको करना है तो सीरत के किसी भी बाप को मुताला करने से पहले बच्चों को नस्बुल ऐन बताइए। रसूलुल्लाह की इबादत 20 दिन पढ़ाते रहिए, मगर नस्बुल ऐन बता के पढ़ाना चाहिए। आपका सफ़र बताना चाहिए, आपकी तिजारत बतानी चाहिए। और अगर फिर हम सीरत को नाफिज करना चाहते हैं ज़िंदगी पे तो लाजिम होगा कि बदवियत और मदनियत की ज़िंदगी के हर शोबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिका शोबा की सीरत को उठाकर जवानों को आगाह करना पड़ेगा। ये सब वो बातें थीं जिनको लच्छेदार लफ्ज़ कह सकते हैं। अब आइए अमली मैदान में, बस 2-3 मिनट लूँगा। आप बताइए हम अपने बच्चों को सीरत पढ़ा सकते हैं? सही सही बताइए, इरादा ना कीजिए, वैसे भी तबलीगी जमात का चिल्ला नहीं है। एक हकीकत कुशा सवाल है, हम अपने बच्चों को सीरत पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते, बहुत मुश्किल है। कौन पढ़ाएगा? अब्बू को भी नहीं आती, अम्मी को भी नहीं आती, उस्ताद और उस्तानी को भी नहीं आती, तो फिर कौन पढ़ाएगा? ये हमारा अलमिया है, हम नहीं पढ़ा सकते। मैं चाहता हूँ मगर मैं बच्चे को कहाँ भेजूँगा? अब इसका क्या हल होगा? कोई हल भी नहीं है। जितनी ज़लालत की अथाह गहराइयों में हम गिर रहे हैं, बस ये अंजाम है, और इसी अंजाम से हमारे आबा व अजदाद दो चार हुए, इसी से हम हो रहे हैं, इसी से हमारे ये फूल बच्चे दो चार होंगे। अगर हर काम के लिए कदम उठाया जा सकता है, और आपका पानी ख़राब होता है ना तो पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लग जाता है, फ़िल्टर आ गए, दूर दराज से पानी भरा जा रहा है। खुराक ख़राब है तो पूरा मुल्क उमड़ आएगा, तालीम महंगी है, दुनियादारी, तो फिर पूरा मुल्क आ जाएगा, हर चीज़ का एहतजाज होगा। कभी दिल से एहतजाज किया? कौम से ना कीजिए कि मैंने अपनी औलाद को सीरत पढ़ानी है। अल्लाह करे कि ये रबीउल अव्वल दोबारा पलट कर आए और फिर उस दिन चंद लोग तो ऐसे हों जो इस यकीन की राह पे चल पड़े हों कि रसूल की ज़िंदगी मैंने अब समझ ली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बच्चों को सीरत की कुतुब से आशना कीजिए, कुछ सीरत निगारों का तारुफ़ दीजिए। हुजूर महज एक वाइज़ नहीं थे जो शीरीं गुफ्तगू करके चल दिए घर को, महज फ़लसफ़ी नहीं थे जो गहरे ख़यालात देते और फिर अहवाल से कोई तारुफ़ ना करते। आपने पूरे शऊर के साथ कामिल हयात इंसानी की इनक़िलाब का एक झंडा बुलंद किया था। मैं सीरत की वैसे चंद किताबों का नाम अर्ज़ कर देता हूँ, अपने बच्चों के लिए ले लीजिए, आप हज़रात तो मसरूफ़ हैं। एक सीरतुन नबी है कदम ब कदम, 3-4 वॉल्यूम में है, अपने बच्चों के लिए लीजिए। इसी तरह एक और सीरत है, वो इससे भी शानदार कलम से लिखी गई है, सुनहरी सीरत के नाम से। सुनहरी सीरत, सुनहरी सीरत। मैं नाम इसलिए दोहरा रहा हूँ कि उर्दू का वैसे भी फुकदान है और ये भी अभी भूल जाना। सुनहरी सीरत,
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کسی مصنف نے بڑے غم کے ساتھ بچوں کے لیے لکھی ہے، اور بڑا اسلوب کتابت بڑا شاندار ہے، تحریر بڑی شاندار ہے۔ آپ لیجئے، اور اس کتاب کا نام ہے سنہری سیرت۔ یہ میری نہیں ہے، میں اس کو فروخت نہیں کر رہا، اسے مداریوں والا انداز ہے ایک چیز کو بار بار کہنا، لیکن سنہری سیرت کے نام سے کتاب ہے، سیرت النبی قدم بقدم کے نام سے کتاب ہے۔ یہ دونوں بچوں کے لیے، بچوں کے لیے لیجئے، اور دن کے کسی ایک پہر میں سیرت کا مضمون پڑھائیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1 سال پہلے یہ گزارش میں نے کی تھی، لیکن اب کچھ بھی پوچھنے کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگلے سال اگر اللہ نے زندگی دی اور آپ نے اپنائیت کا احساس دکھایا، بندہ کو پوچھنے کی جرت کرنے دی، تو میں ضرور پوچھوں گا اپنے بھائیوں سے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا مجھ کو یہ ذمہ داری دے اور میں اپنی ذاتی عبادت پہ راضی ہو جاؤں۔